ہم نے بازار سے تھوڑا سا ہٹ کر پلس پوائنٹ نامی ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ ہوٹل کی تعمیر میں زیادہ لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ دریا کی ایک شاخ ہوٹل کی چار دیواری کو چھو کر گزرتی تھی۔ کھڑکیوں میں بیٹھ کر اس پانی کا نظارہ کرنا ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ اتفاقاً ہمیں صرف 2 کمرے مل سکے۔ ایک کمرے میں 6 بیڈ تھے، دوسرے کمرے میں 7 تھے، لیکن وہاں 3-4 مزید بیڈ لگنے کی گنجائش تھی۔ یہ کافی کشادہ حال نما کمرہ تھا۔ 7-8 کھڑکیاں تھیں جو آبی گزرگاہ کی طرف کھلتی تھیں۔ پورا گروپ اس کمرے میں اکٹھا ہو گیا اور یہیں سونے کا فیصلہ کیا گیا۔ سب نے خوب انجوائے کیا۔ لنچ تو سفر کی نظر ہو گیا تھا، لہٰذا ڈنر سر شام ہی کر لیا گیا۔ جب بہت سے افراد ایک گروپ کی صورت میں کسی سفر پر نکلتے ہیں اور شب و روز اکٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو دریافت کرنے کا عمل غیر شعوری طور پر جاری رہتا ہے۔ عادات و حسائل، جذبات اور ترجیحات کے بارے میں نت نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ میں بھی غیر شعوری طور پر اپنے ہم سفر خواتین و حضرات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اخلاق کی منگنی بڑے تایا کی جس بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی اس کا نام نرگس تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ ایک دوسرے کو بے تحاشا پسند کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بولتی تھیں اور ان کی حرکات و سکنات علی الاعلان یہ گواہی دیتی تھیں کہ وہ ایک دوسرے میں گم ہیں۔ اینی نرگس کی چھوٹی بہن تھی اور کافی شوخ و شنگ بھی تھی۔ گروپ کے ہر فرد کے ساتھ اس کی چھیڑ چھاڑ ہمہ وقت جاری رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ زندگی کو انجوائے کرنے والی لڑکی ہے اور کافی حد تک آزاد خیال بھی ہے۔ اس کی شوخ مزاجی بلکہ رومان پسندی کا اندازہ مجھے رات کو ہوا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں 10-12 بستر 2 قطاروں میں لگا دیے گئے تھے۔ ان بستروں پر ہم نے اپنی صاف ستھری چادریں بچھائی تھیں۔ ہوٹل کے لحاف ایک کونے میں ڈھیر کر دیے گئے تھے اور اوڑھنے کے لیے اپنے کمبل نکال لیے گئے تھے۔ ہم سب بے ترتیب سے لیٹے ہوئے تھے۔ میرے دائیں طرف اخلاق تھا، بائیں طرف رضوان تھا۔ نرگس کے ساتھ اینی اور نرگس کا چھوٹا بھائی نومی تھا۔ نومی کے ساتھ اینی تھی۔ ہال نما بڑے کمرے کا ماحول بڑا خوابناک تھا۔ پورے کمرے میں صرف ایک بلب روشن تھا، یوں لگتا تھا جیسے موم بتی جل رہی ہو۔ کھڑکیوں سے باہر پانی کا وجد طاری کرنے والا ردم تھا۔ ہم بستروں پر لیٹے کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، پھر دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ میری آنکھ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ کھلی تھی، یوں لگا جیسے بالوں میں کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ میرا ہاتھ سر کی طرف گیا اور کسی کی نرم و نازک انگلیوں سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی چوڑیوں کی مدھم کھنک کانوں میں گونجی۔ میرا ہاتھ جیسے ہزاروں وولٹ کے ننگے تاروں سے چھو گیا تھا۔ ایک لمحے میں میرے دل نے گواہی دی کہ یہ انہی کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ دانستہ میرے سر تک پہنچا ہے۔ بے ہوشی کی نیند میں اکثر انسان ہاتھ پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، لیکن یہ ہاتھ بے ہوشی میں نہیں، ہوش میں مجھ تک پہنچا تھا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے آہستگی سے کلائی تھام لی۔ ہاتھ بالکل بے حرکت ہو گیا۔ شفاف چوڑیوں کا لمس میری رگوں میں خون کی گردش کو انتہا تک پہنچا رہا تھا۔ میں اینی کی جرأت کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی بولڈ اور تیز رفتار ثابت ہوگی۔ ہماری جان پہچان کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، بمشکل 4 دن، مگر وہ ایک ایسا کام کر رہی تھی جو ایک مشرقی لڑکی 4 برسوں کی رفاقت کے بعد بھی کرتے ہوئے جھجکتی ہے۔ اس کی انگلیاں اب میرے بالوں پر بے حرکت دری تھیں، لیکن ان میں تڑپتی ہوئی بجلیوں کا ادراک مجھے تھا۔ اینی کا جو تصور میرے ذہن میں قائم ہوا تھا وہ ایک دم گہنا سا گیا۔ شرم و جھجک عورت کا لباس ہوتی ہے، لیکن کمرے کی اس تاریکی میں اینی مجھے اس لباس سے بے نیاز نظر آئی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا، پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ کسی طور مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ اگر یہ فاصلہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس کی پیش قدمی کس انداز کی ہوتی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ میری طرف سے ایسی کون سی بات ہوئی ہے جس نے اینی کی اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے۔
کتنی عجیب بات تھی، بڑے تایا اور چھوٹے تایا اپنے گہرانوں کو پوری برادری میں شرافت کا علم بردار سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی اولادیں تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کی امین تھیں، اور ان کی تاریخ میں بولتے دونوں بزرگ حضرات کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، لیکن آج میں اس شرافت اور حسن اخلاق کا کھوکھلا پن دیکھ رہا تھا۔ اچانک اینی کا ہاتھ میرے بالوں سے ہٹ گیا، ایک دو مدھم آہٹیں سنائی دیں، پھر دوبارہ یہ ہاتھ میرے قریب آ گیا۔ اب ہاتھ کی پشت میرے رخسار سے چھو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہاتھ اب زیادہ آسانی سے مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ شاید اینی کوشش کر کے کچھ مزید آگے کھسک آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پرجوش انداز میں انگلیاں پیوست کر دیں۔ نہ جانے وہ کب تک میرا ہاتھ تھامے رہتی۔ اچانک آہٹ سنائی دی اور کمرے کا بلب اچانک روشن ہو گیا۔ گو یہ مدھم روشنی تھی، مگر گپ اندھیرے میں بلب اچانک روشن ہوا تو یوں لگا جیسے دن چڑھ گیا ہے۔ اینی کا ہاتھ بڑی سرعت سے غائب ہو گیا، اس کے ساتھ ہی کھٹ پٹ سنائی دی۔ میں نے آنکھوں میں درز بنا کر دیکھا، اینی کی بابی کمرے کے وسط میں کھڑی تھیں اور کھوجی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر ان کی نگاہیں اینی کے بستر پر جم کر رہ گئیں۔ میں نے ان کی گوری چٹی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹ صاف محسوس کی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اینی کا کمبل درست کیا اور اس سے مخاطب ہو کر تخمانہ لہجے میں بولیں، نومی کو پائنتی کی طرف کیوں ڈال دیا ہے؟ اپنے ساتھ لٹاؤ اسے۔ اینی نے نیند سے بوجھل آواز بنا کر کہا، مجھے نہیں پتا، خود ہی ٹانگیں چلا کر گھوم گیا ہے ادھر۔ پھر میں نے دیکھا کہ اینی کی بابی نومی کو اٹھا کر اینی کے پہلو میں لٹا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ خشمگین نظروں سے اینی کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے اینی کے ہاتھ کی رسائی آسانی سے مجھ تک کیسے ہو گئی تھی۔ یقیناً اس نے چھوٹے بھائی کو پہلو سے اٹھا کر پائنتی کی طرف لٹا دیا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اینی کی بابی فرحین اس پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ غالباً وہ اس بات سے بھی آگاہ ہو چکی تھی کہ اینی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس صورتحال نے اسے حد سے زیادہ محتاط کر دیا تھا۔ جانے سے پہلے فرحین نے کمرے کی لائٹ تو بجھا دی، لیکن برآمدے کا بلب جلا دیا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی روشنی نے کمرے کی گہری تاریکی کو نیم تاریکی میں بدل دیا۔ کھڑکیوں کے پار سے کمرے میں داخل ہونے والا پانی کا شور رات کے سناٹے میں کچھ اور بھی متاثر کن لگ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد صبح تک مجھے نیند نہیں آ سکی۔ شاید اینی بھی جاگ رہی تھی، مگر بابی کی صورت دیکھنے کے بعد اس نے اپنی بیداری کا کوئی عملی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ علیل صبح میں نے دیکھا فرحین برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑی جا سکتی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ جب کھڑکی کے سامنے سے گزرتی تھی تو کمرے میں ایک نگاہ ضرور ڈال لیتی تھی۔ برآمدے میں ایک طرف مصلی بھی بچھا ہوا تھا، شاید وہ تھوڑی دیر پہلے تک نماز پڑھتی رہی تھی۔ میں نے چور نظروں سے اینی کی طرف دیکھا، وہ بھی جاگ گئی تھی اور کمبل میں سے ایک آنکھ نکالے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ ادا خوبصورت تھی، لحاف میں سے نکلی ہوئی اکلوتی آنکھ میں شوخی تھی، اس کے علاوہ رات والی رنگین مصروفیت کا خمار بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شرمیلے انداز میں مسکرانے لگی۔ ناشتے پر سب جمع تھے، بڑا دل نواز ماحول تھا۔ رات کی پرسکون نیند کے بعد ہر چہرہ کھلا کھلا اور تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ کھڑکیوں سے باہر دریائے کنہار کا ایک دہاڑتا شور مچاتا دہارا تھا۔ پس منظر میں برف کے چمکیلے تاج والی فلک بوس چوٹیاں تھیں۔ اگر کوئی اس خوبصورت ماحول کا حصہ نظر نہیں آتا تھا تو وہ اینی کی بابی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ صرف گہری سنجیدگی تھی بلکہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے اور جلتی کڑتی بھی رہی ہے۔ ایک دو بار فرحین کی خشمگین نظر مجھ پر پڑی اور میں نے فوراً نگاہ جھکا لی۔ کچھ یہی کیفیت اینی کی بھی تھی۔ وہ فرحین سے نظر نہیں ملا رہی تھی اور نہ براہ راست بات کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بچوں کے علاوہ گھرانے کے نوجوان افراد پر بھی فرحین کا کافی رعب ہے
اور وہ سب اس کی حفقی سے ڈرتے ہیں۔ اور تو اور اخلاق بھی فرحین سے محتاط لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ ہمیں کاغان سے روانہ ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لہٰذا گرما گرم ناشتے کے فوراً بعد سب لوگ دریا کی طرف نکل گئے۔ دریا کا پاٹ یہاں خاصا وسیع تھا۔ دیو ہیکل چٹانیں پانی کا راستہ روکے کھڑی تھیں اور پانی ان چٹانوں سے لڑتا جگڑتا چیختا چلاتا اپنے راستے پر گامزن تھا۔ لبے دریا پہنچ کر سب کے سب مستی میں آ گئے، اور تو اور چھوٹی تائی چھوٹے تایا جان بھی شلواریں چڑھا کر پانی میں اتر گئے اور اٹھکلیاں کرنے لگے۔ اخلاق اور نرگس دڑا دڑ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اخلاق کی زیادہ تر توجہ اپنی ہونے والی بیوی نرگس کی طرف تھی۔ اینی چیخ کر بولی، اخلاق بھائی، آپ کو باجی نرگس کے علاوہ کچھ اور بھی دکھائی دیتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا، ہاں، اس کا ہرا سوٹ بھی نظر آتا ہے۔ تنویر بولا، ہاں، ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی نظر آئے گا۔ اینی کھلکھلا کر ہنس دی اور نرگس پر پانی کے چھینٹے اڑائے۔ نرگس اسے مارنے کے لیے دوڑی، دونوں پانی میں دور تک بھاگتی گئیں۔ پھر اینی کا پاؤں پھسلا اور وہ سرد پانی میں گر کر شرابور ہو گئی۔ اخلاق نے کھٹا کھٹ اس کی 2 تصویریں اتار لیں۔ وہ اٹھ کر بڑی ادا سے اپنے کرتے کا دامن نچوڑنے لگی۔ بھیگے ہوئے لباس نے اس کے ہجان حیض نشیب و فراز کو نمایاں کر دیا تھا۔ اوپر سے وہ کھڑی بھی خاص انداز سے تھی۔ اس نے سب کی نظر بچا کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ اس کا پاؤں واؤں نہیں پھسلا اور وہ جان بوجھ کر گری تھی۔ اس کی بانکی طبیعت کا کچھ اندازہ مجھے ہونے لگا تھا۔ فرحین برا سا منہ بنا کر آگے بڑھی اور ایک موٹی شال اینی کے کندھوں پر ڈال دی۔ پھر اسے ڈانٹ کر بولی، چلو باہر نکلو، اب بالکل بچی بن جاتی ہو۔ اینی ٹھنکی، نہیں آپی، تھوڑی دیر اور۔ اس نے شال وہیں ایک پتھر پر رکھ دی اور پانی میں مزید آگے چلی گئی۔ فرحین کنارے پر کھڑی اپنے آپ میں کھولتی رہی۔ اینی کو شال تھمانے کے چکر میں وہ میرے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، فرحین صاحبہ، اس میں اینی کا قصور نہیں۔ آپ دیکھیں، سب لوگ ہی اٹکلیاں کر رہے ہیں۔ یہ جو اچھلتا ناچتا پانی ہے نا، یہ بندے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، بس کیوں نہیں چلتا؟ یہ دیکھو، یہ پتھر پڑے ہیں، یہ تو اٹکلیاں نہیں کر رہے، ان میں وزن ہے۔ میں نے کہا، پتھر تو پتھر ہوتا ہے فرحین صاحبہ، باقی تبدیلیاں تو ان پتھروں میں بھی آتی ہیں۔ جلدی نہ آئے دیر سے آتی ہے، اور اچھی نہ آئے تو بری آ جاتی ہے۔ پانی اندر ہی اندر انہیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے ان میں۔ وہ خشک لہجے میں بولی، اور جو پانی میں بہہ جاتے ہیں ان کا حشر کہیں زیادہ برا ہوتا ہے۔ ریت کے ذروں کی طرح کیر ہو جاتے ہیں وہ۔ بہاؤ میں بہنا بہادری نہیں ہوتا، اس کا راستہ روکنا بہادری ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگ سیدھی سیدھی گفتگو نہیں کر سکتے؟ ایسی مکالمہ بازی تو ڈراموں میں سنا کرتے ہیں۔ یہ میرے چچا زاد ندیم کی آواز تھی، جو نہ جانے کب خاموشی سے میرے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ ندیم قبول صورت نوجوان تھا، بچپن سے اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ سینکڑوں ہندوستانی اور پاکستانی فلمی گانے اسے ازبر تھے، اور وہ موقع محل کے لحاظ سے ان گانوں کے مکھڑے اپنی گفتگو میں استعمال کرتا رہا تھا۔ اس موقع پر بھی اس کی رگ موسیقی پھڑ کے بغیر نہ رہ سکی۔ بولا، آپ کیا آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ بشیر احمد نے کیا خوبصورت گانا گایا تھا فلم درشن میں، یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو۔ کرتے ہیں یہ تم کو اشارے، پیار کرو تو ان سے کرو۔ فرحین نے گور کر ندیم کو دیکھا تو وہ جو باقاعدہ ترنم سے سنانے کا ارادہ کر رہا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ دن کے 11 بجے کے لگ بھگ ہم کاغان سے ناران کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ہمارے سفر کا کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ سڑک ناپید تھی، ایک تنگ سا پتھریلا راستہ تھا۔ سامنے سے کوئی گاڑی آتی تو بالکل کنارے پر لگ کر راستہ دینا پڑتا تھا، اور کنارے پر لگنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے فولادی دل گردہ درکار تھا۔ کنارے سے سینکڑوں فٹ نیچے داڑتا پھنکارتا ہوا دریائے کنہار تھا۔
وہ کسی عفریت کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا اور اس کے تیور گواہی دیتے تھے کہ وہ اپنے جبڑے میں آنے والے کسی ذی روح کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔